Pakistan's Prime Minister survived the biggest test of his career. Imran Khan faces a no-confidence vote after some of his allies switched sides. معزز ناظرین، الجزیرہ ٹیلی ویژن نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس میں عسکری قیادت کا رول اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے اوپر ایک غیر جانبدارانہ رپورٹ تیار کی ہے۔ دیوا چینل اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ No Prime Minister in Pakistan has ever completed a full 5-year term. It appears Imran Khan could suffer the same fate. The National Assembly has begun debating a motion of no confidence with a vote expected by Monday. معزز ناظرین، آپ اسے اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی سمجھ لیجئے کہ ٹیلی ویژن پریزنٹر نے اپنا تعارف کروانے کے بعد یا پاکستان کا تعارف کروایا تو یہ کہا کہ آج تک پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا، اور یہی ہونے جا رہا ہے عمران خان کے خلاف منڈے کو، کیونکہ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو ووٹنگ ہوگی وہ منڈے کو ہوگی۔ یہ ہے ہمارا تعارف انٹرنیشنل کمیونٹی میں۔ اندازہ کیجئے کہ پروگرام پیش کرنے والے نے اپنی دوسری لائن میں کہا کہ اپوزیشن عمران خان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ایک اکنامک صورتحال جو پاکستان میں ہے اس کو تباہ کر دیا ہے، اور پاکستان ملٹری کی اب اس کو سپورٹ حاصل نہیں رہی، کیونکہ ملٹری جو ہے، عسکری قیادت جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے پروگرام میں عمران خان کو لیٹر لہراتے ہوئے دکھایا اور کہا کہ عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی حکومت چینج کرنے میں کسی تیسری طاقت کا ہاتھ ہے۔ جب نے اس نے شری رحمان کو دکھایا اور کہا کہ شری رحمان کا یہ کلیم ہے، اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کے ریپرزینٹیٹو نے اسلام آباد سے رپورٹ پیش کی اور اپنا تجزیہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان جو کہ کرپشن کو ڈی روٹ کرنے کے لیے آیا تھا، رادر دین کو کرپشن کو ختم کرتا، اس کی اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہو گئی۔ اس نے پرامس کیا تھا کہ یہ ڈالر اور روپیز کو مضبوط کرے گا، وہ بھی نہ ہو سکا۔ اس نے پرامس کیا تھا کہ یہ اکنامک کنڈیشن کو سٹیبل کرے گا، وہ بھی نہ ہو سکی۔ اور مور اوور یہ ہے کہ ملٹری کی جو سپورٹ ہے اب اس کو یہ حاصل نہیں رہی، تو ملٹری جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، لہذا اس کی وجہ سے جو کولیشن پارٹنر ہیں اس کے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ شامل ہیں، اور عمران خان کی اپنی گورنمنٹ کے جو اتحادی تھے وہ بھی کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہیں، تو لہٰذا ملٹری کی سپورٹ عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ ختم ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ آسانی رہی کہ وہ اپوزیشن سے جا ملیں۔ تو یہ ہے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، آپ کا تعارف تیسرا۔ الجزیرہ کے رپورٹر نے مزید اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں نیو پرامس جو ہیں، نئے وعدے کیے گئے ہیں، پرانے توڑ دیے گئے ہیں، نئی کولیشن بن گئی ہے، پرانی ٹوٹ گئی ہے، اور آنے والے چند دن جو ہیں وہ بڑے کروشل ہیں پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی تاریخ میں۔ تو پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اس دن کا، وہ ووٹنگ کا انتظار کر رہا ہے۔ دونوں پارٹی یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس سیگمنٹ میں پریزنٹر نے عمران خان کا تعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ اس نے ورلڈ کپ جیتا انڈیا کے خلاف 1992 میں۔ اس کے 2 سال بعد اس نے اپنی پارٹی PTI بنا لی اور اس کے اوپر وہ بڑا کام کرتا رہا۔ پھر اس نے شوکت خانم ہاسپیٹل کا بھی ریفرنس دیا کہ عمران خان نے اونلی کینسر ہاسپیٹل جو شوکت خانم ہاسپیٹل ہے، اس نے کہا کہ یہ 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں پاکستان PTI پارٹی جو ہے جیت گئی، لیکن اس کے اوپر الیکشن میں ریگنگ کا الزام جو ہے وہ برقرار رہا، لہٰذا 1 مہینے بعد پرائم منسٹر نے، عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر اپنا حلف اٹھا لیا۔ تو اس سیگمنٹ میں بیسکلی اس نے عمران خان کا، اس کی پارٹی کا انسائڈ سٹوری میں جو گیسٹ انوالو کیے گئے، فیصل ووڈا صاحب ہیں، ووبڈا صاحب ہیں، یا ووڈا صاحب ہیں، ووبڈا ہی کہہ لیں، فرزانہ شیخ صاحب ہیں، اور یہ بڑا پولیٹیکل ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی پاکستانی پولیٹیکل افیئرس کے اوپر۔ اس کے ساتھ شیخ صاحب ہیں جو لندن میں پروفیسر بھی ہیں،
یہ بڑے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ان کی بھی پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر. تو یہ ایک چھوٹا سا اور مختصر سا تعارف تھا اپنے مہمانوں کا. Farzana, let me start with you today. What exactly is behind this no confidence vote? الجزیرہ کے ریپرزینٹیٹو نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ سوال کیا فرزانہ کے اوپر. اس نے کہا کہ ایکچولی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے پیچھے ہے کیا. تو میں اپنی پاکستانی جرنلسٹ کو بھائیوں کو کہوں گا کہ ان کا انداز دیکھیں, ان کے سوال کرنے کا طریقہ کار دیکھیں کہ یہ بڑا ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے. آئیں دیکھتے ہیں. سوال بھی اسٹریٹ فارورڈ تھا اور جواب بھی اسٹریٹ فارورڈ آیا. فرزانہ نے کہا کہ دونوں پارٹی کلیم کرتی ہیں, پرائم منسٹر صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے ان کی رجیم کو ریموو کرنے کے لیے, جبکہ دوسری طرف اپوزیشن کہتی ہے کہ اس کی انکمپیٹنسی ہے, اس نے ملک کو, پرائم منسٹر نے اس کی اکنامک صورتحال کو ٹھیک نہیں کیا, جو انہوں نے وعدے کیے تھے اپنی قوم کے ساتھ وہ پورے نہیں کیے. تو بیسکلی آپ جسے لسن کریں گے, آپ پرائم منسٹر کو لسن کریں تو ان کے ساتھ اپنی سٹوری ہے, اور اپوزیشن کو لسن کرے تھے ان کے ساتھ اپنی سٹوری ہے. میرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ ان کا انداز دیکھیں کہ کس طریقے سے اسٹریٹ فارورڈ کویسچن ہے, اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے. ابھی ہمارے آئیں گے. Farzana there talk about the fact that Prime Minister Khan has said that there's a foreign conspiracy afoot to remove him. Prime Minister Khan also had added that he has a letter to show as proof of that conspiracy, but he has not produced that. Why has he not produced it, and will he? فیصل وابڈا سے اس نے سوال کیا, جو پرائم منسٹر کے ایکس منسٹر ہیں, کہ پرائم منسٹر آپ کا کلیم کرتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ کے خلاف انٹرنیشنل کنسپریسی ہے اور اس کے پاس لیٹر ہے, تو کیا اس نے شو کروایا؟ اگر نہیں کروایا تو کیوں نہیں شو کروایا, کیوں نہیں دکھایا قوم کو, اور دکھائیں گے تو کب دکھائیں گے؟ الجزیرہ والا بھی کیا یاد کرے گا. سوال اس نے کیا کہ پرائم منسٹر کلیم کر رہا ہے کہ اس کے پاس لیٹر ہے, اس نے شو کروایا, اگر نہیں کروایا تو کب شو کروائے گا. فیصل ووڈا صاحب کا کلپ میں نے اسی طرح چلایا ہے, وائس اوور بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ لیٹ می ٹیل سم تھنگ اباؤٹ مائی پرائم منسٹر. یہاں سے انہوں نے شروع کیا کہ وہ ایسا شخص ہے جس نے اسلام کے بارے میں کانسیپٹ بتایا, اور ہمارے 18,000 سیولین جو ہیں ہماری وار میں, جنگ میں وہ شہید ہو گئے. اب ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ہمیں کنٹرول کرے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کرے. اور یہ لوگ جو پچھلے 35 سال سے میرے ملک کو, پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, تو ہم ان کو دوبارہ یہ ملک دینا نہیں چاہتے, تو ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے. انہوں نے وہی جو ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے, یہ خود دیکھ لیں, خود سنیں کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا آیا. پہلے رخسانہ سے سوال کیا گیا, اس نے جواب کیا دیا, پھر اس کو انٹرپٹ کرنا پڑا, اور انٹرپٹ کر کے اس نے کہا کہ جناب قبلہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے. جب دوسری دفعہ انٹرپٹ کیا پریزنٹر نے, اس نے کہا کہ قبلہ میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ لیٹر آپ دکھائیں گے, آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پروف ہے, تو کب دکھائیں گے, کسے دکھائیں گے؟ تو فیصل وابڈا صاحب نے کہا جی ہم اپنے وکیلوں کے ساتھ مشورہ کریں گے, یہ سیکریسی ایکٹ ہے. اتنا جواب دے کے پھر انہوں نے وہی اپنی, اور کہا کہ ہم ان کو بالکل جرت نہیں کرنے دیں گے, ہمارا ملک ہے, ہم ملک کے اور اس کی عوام جو ہے اس کو کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں اس کے اوپر کریں گے. ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی, ہم پاورفل تھے, ہمارے پاس اب بہت زیادہ سیٹیں ہیں, تو ہم بہت زیادہ پاورفل ہیں. تو ان کی یہ غلط فہمی ہے, یہ اپوزیشن کی بھی غلط فہمی ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی, انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں ان کی بھی غلط فہمی ہے, وہ کسی طریقے سے ہم کو بینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں پاکستان میں صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی ہے. عمران خان کی لائف کو جو ہے تھریٹ ہے, ان کو جو ہے وہ سخت تھریٹ ہے ان کی زندگی کے اوپر. تو یہ بات بھول جائیں, یہ بالکل بھول جائیں, یہ کسی طریقے سے بھی عمران خان کو ریموو کر سکیں گے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے, پریزنٹر نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بات کی, میں آپ کو پوائنٹ کے اوپر آؤں گا, لیکن لیٹ می سے سم تھنگ ایلس. تو وہ یہاں سے اسکپ کر کے تو اپنے نیکسٹ جو ہے اس کا مہمان جو پارٹیسپینٹ ہے اس پروگرام میں, اس کے پاس چلا گیا. سوال کیا تھا, پوائنٹ یہ تھا, اور اس کا جواب کیا آیا. یہ From your vantage point, do you believe that Imran Khan can actually survive this? اب یہی سوال اس نے بڑا سادہ سا سیدھا سا سوال شہراز سے کیا. اس نے کہا کہ شہراز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سروائیو کرے گا؟
تو دیکھتے ہیں اس کے پروگرام پارٹیسپینٹ جو مسٹر شہراز صاحب ہیں وہ کیا جواب اس کے بارے میں دیتے ہیں. آئیں سنتے ہیں. پہلے چاند ہی لفظوں میں شہراز نے اس کے سوال کا جواب دیا. اس نے کہا کہ آبویس ہے، آپ نے بھی سنا کہ عمران خان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اپنی میجارٹی جو ہے وہ لوز کر چکا ہے. اور پھر اس نے فردر کہا کہ میں حیران ہوں کہ وہ اتنی دیر تک جو ہے وہ اپنے اس عہدے کے ساتھ اسٹیکنگ کیوں ہے، جبکہ اس کے کولیشن پارٹنر جو ہیں وہ بھی چھوڑ کے تو اپوزیشن کو جوائن کر چکے ہیں. وہ کولیشن پارٹنر جس کو آرمی نے کہا تھا کہ وہ عمران خان کو جوائن کریں، تو انہوں نے عمران خان کو جوائن کیا. اب یہ کوائٹ آبویس ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں اپنی میجارٹی جو ہے وہ لوز کر چکا ہے. راز نے کہا کہ میں فیصل وارڈا کو ریسپانس کرنا چاہتا ہوں. اس نے عمران خان کی انٹیگریٹی کے بارے میں بات کی ہے، لیکن اب اس کی جو انٹیگریٹی کیا ہے وہ انڈر کویسچن ہے کہ اس نے بہت زیادہ اپنے جو پرومسز تھے وہ بریک کیے ہیں، بہت زیادہ یو ٹرن لیے ہیں، اور جو بھی اس نے قوم کے ساتھ وعدے کیے ہیں اس میں سے کوئی ایک وعدہ بھی اس نے پورا نہیں کیا. اب وہ انٹرنیشنل کانسپریسی جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنا شروع کریں، تو اب یہ وہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کا سہارا اور اس کے پیچھے اپنی جو ناکامیاں ہیں ان کو ہائڈ کر رہا ہے. شہراز نے اپنے الزامات کی بچھاڑ کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے جو کنیکشن ہیں وہ فارن جو گورنمنٹس ہیں، اسپیشلی جو برٹش اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. اور اس نے اپنے ایک دوست ایم ایس بابر جو ہے اب جو اس کے خلاف ہے اس کو کہا تھا کہ وہ اپنی وائف جمیمہ کو یوز کریں گے اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے، کیونکہ جمائمہ کے تعلقات جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے ہیں. یہ شہراز کہہ رہا ہے. شہراز نے فردر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یاد ہے کہ عمران خان نے جو صادق خان ہے جو بس ڈرائیور کا بچہ ہے اس کو لندن میئر کے الیکشن میں سپورٹ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ لندن اسپیسیفک لے آیا تھا کہ اپنا جو بردر ان لا ہے جو جمائمہ کا بھائی ہے اس کو سپورٹ اس نے کیا. تو سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کے بڑے اسٹرانگ کنیکشن اور تعلق ہیں جو کنزرویٹو پارٹی ہے، یعنی جو لارڈز کی پارٹی ہے اس کے ساتھ اس کے بڑے مضبوط جو ہیں وہ تعلقات ہیں. یہ اسٹرانگلی لارڈز جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. شہراز نے اپنا نقطہ نظر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ویسٹ کے ساتھ تعلق ہیں، اور مزید اس نے جو پاکستان ہے وہ IMF کے ہاتھوں بیچ دیا ہے. یہ کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میرے خلاف ہے. جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے آیا اور جب یہ پاکستان واپس آیا تو عمران خان نے کہا کہ اتنا خوش ہے امریکہ کے دورے سے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ دوبارہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہے. Assuming this happens, let's say that the no confidence vote happens and that Imran Khan does not survive. پروگرام پریزنٹر نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے پروگرام میں شامل فرزانہ سے شیخ سے سوال کیا کہ اگر فرض کیے کہ اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اپوزیشن کے پاس کوئی فیوچر کا پلان ہے یا صرف عمران خان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. فرزانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر ہیں اور عمران خان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گا، لیکن عین ممکن ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ تھنگس جو ہیں وہ پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ان ایکسپیکٹڈ ہو جائے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی سیٹ کو اپنی پوزیشن کو قائم رکھے اور اپوزیشن جو ہے وہ اس نو کانفیڈنس موشن میں ناکام ہو جائے. اس نے کہا کہ عمران خان ریٹین کر پاتا ہے، اپنی پوزیشن رکھ پاتا ہے یا چلا جاتا ہے. دونوں صورتوں میں پاکستان کے لیے جو ہیں وہ بڑی مشکلات ہیں، جیسے کہ پاکستان کے ساتھ مشکلات رہیں. ابھی بھی پاکستان اس مشکل پیریڈ سے اکنامک صورتحال جو ہے، معاشی صورتحال جو پاکستان کی ہے اس سے نہیں نکلا. تو پاکستان میں بہت سی پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ہی کرتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام ہی لگاتے رہے، بجائے اس کے کہ یہ دونوں پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز اور عمران خان جو ہے وہ ملک کے لیے عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں.
अभी तो जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को गवर्नमेंट से बाहर निकाला जाए, लेकिन फ्यूचर में जिस तरह 2023 में इलेक्शन होने हैं उसके ऊपर भी ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए भी ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ये वर्क करेंगी। लो जी, प्रोग्राम में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गया है। प्रेजेंटर एक दफ़ा फिर फैसल वावड़ा साहब की तरफ आए हैं और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है फैसल वावड़ा साहब के साथ कि मौजूदा सूरत हाल में जो प्राइम मिनिस्टर का मिलिट्री के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशन है वो कैसा है। तो देखते हैं वावड़ा साहब क्या जवाब देते हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा जी हम सब आर्मी से प्यार करते हैं, लव करते हैं। जब हम इलेक्शन जीते तो नैरेटिव ये था कि आर्मी हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। अब बजाय हमें सपोर्ट करने की वो अपोजिशन को और इंटरनेशनल प्लेयर को सपोर्ट कर रही है। ये नोट करने वाली बात है। फैसल वावड़ा साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि आर्मी जो है वो इंटरनेशनल अपोजिशन को और इंटरनेशनल प्लेयर को अभी सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा जी कुछ लोग ऐसे भी थे जो आर्मी को गलत लफ्ज़ों में याद करते थे। अब जो उन्होंने कहा वो मैं तो नहीं कहूँगा। और जुडिशरी के ऊपर भी उन्होंने अटैक किए और जुडिशरी के साथ भी उन्होंने मामलात ख़राब किए। लेकिन हमारे लिए सरप्राइजिंग और शॉकिंग है ये जो अभी सूरत हाल क्रिएट हुई है, तो हम इतनी आसानी से इसको नहीं जाने देंगे। ये क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इनके सामने झुक जाएगा? हम अपने मुल्क को इनके हाथों बेचना नहीं चाहते। प्राइम मिनिस्टर इनके सामने खड़ा रहेगा, इनका मुकाबला करता रहेगा और हम इनका हर सूरत में मुकाबला करेंगे। जो भी सूरत हाल हुई तो हम अपने मुल्क को इनके हाथों कभी भी बेचेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे। याद रहे फैसल वावड़ा से साहब से जो सवाल किया गया वो ये किया गया था कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई के आर्मी के साथ क्या रिलेशन है। तो जवाब सुनते जाइए। उन्होंने कहा कि इनका क्या ख्याल है, हम स्टॉप हो जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हमें रोकना है तो हमें कत्ल करना पड़ेगा। आएँ हमें कत्ल करें, हमें मार दें, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और डटे रहेंगे, हम पाकिस्तान का दफा करेंगे। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, जो उसकी मकबूलियत है वो आसमान को छू रही है। तो क्या ये समझते हैं कि इतना आसान होगा उसको हटा देना, उसको मूव कर देना? ये हम नहीं होने देंगे। तो इसमें प्रेजेंटर ने इंटरप्ट करते हुए दोबारा कहा कि जी मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मैं किसी और से सवाल ले लूँ। यही सवाल उसने शराज से किया कि पाकिस्तान मिलिट्री के पाकिस्तान पीटीआई के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। तो देखते हैं वो क्या जवाब देता। शराज ने कहा कि इस वक्त मिलिट्री जो जनरल्स हैं उनको बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही होगी क्योंकि इमरान खान उनका बड़ा फेवरेट और बड़ा चहेता था और ये ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के जो एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज़ हैं उन्हीं की सपोर्ट से ये गवर्नमेंट में आया। आज ये तो एजेंसियाँ इसके लेके आई, जैसे उसने फिर जिक्र किया जनरल हमीद गुल, जनरल अहमद शुजा पाशा, जनरल मुजीबुर रहमान और जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये गो के इलेक्शन जो था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था, लेकिन आर्मी की सपोर्ट की वजह से इमरान खान जो है वो उसने प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया और आज तक इसके बैक पे आर्मी खड़ी रही। लेकिन अभी जो है वो आर्मी ने न्यूट्रल रोल अदा करना शुरू किया है। उन्होंने कहा जी मिलिट्री उसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान ने जो कौम के साथ वादे किए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे, उसके ऊपर यू टर्न्स लिए हैं और मिलिट्री को बदनाम किया है। मिलिट्री इमरान खान की गवर्नमेंट की वजह से बदनामी उसको हासिल हुई है। तो लिहाजा इस वक्त जो है वो मिलिट्री इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही, वो न्यूट्रल रोल अदा कर रहे हैं और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो मुल्क में कोई रिफॉर्म्स जो इसने वादे किए थे वो भी नहीं ला सकी। जो जनरल पब्लिक है, अवाम है, वो गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट से नाराज़ है और सख्त एंगर है। और लेकिन ये एंगर जो है ये मिलिट्री की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जितनी देर इमरान खान रहेगा ये एंगर पब्लिक का मिलिट्री के तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि इमरान खान को फ़ौज लेके आए और ये फ़ौज का चहेता बंदा है, लिहाजा जब तक इमरान खान रहेगा मिलिट्री के लिए प्रॉब्लम होगा। उन्होंने कहा कि जितना कर्जा इमरान खान ने लिया है पिछली गवर्नमेंट में किसी ने भी इतना कर्ज नहीं लिया।
تو ملک میں جو اکنامک صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اس کی وجہ سے عوام بڑے سخت پریشان ہیں، اور ابھی بھی خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ حد تک جو ملٹری کی ایجنسیز ہیں وہ عمران خان کو سٹل سپورٹ کر رہی ہیں. اگر وہ سپورٹ نہ کر رہی ہوتی تو ابھی تک عمران خان سیٹ کے اوپر نہ رہتا، کیونکہ وہ اپنی اسمبلی میں اپنی جو میجارٹی ہے اس کو لوز کر چکا ہے. پریزنٹر نے چائنا کی صورتحال کے اوپر سوال کیا، اس کا جواب دیکھتے ہیں فرزانہ کیا دیتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کی اسٹیبلٹی اور اس میں اکنامک صورتحال جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ چائنا جس نے پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اس کے لیے تو پاکستان میں اسٹیبل صورتحال بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے. حال ہی میں جو معاملات ہوئے ہیں اس میں سی پیک جو پروجیکٹس تھے، بہت زیادہ ان میں جو پروجیکٹ تھے ان کی سپیڈ جو ہے، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کے اوپر جو ورک تھا، کام کی سپیڈ کو بہت سلو کر دیا گیا. تو جس سے ظاہری بات ہے چائنا خوش نہیں ہے. تو اس کا جو الٹیمیٹ بلیم لگایا جا رہا ہے، جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے، جو سی پیک پروجیکٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے، یہ عمران خان کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، جس کے پیش نظر یہ پرزیوم کیا جا سکتا ہے کہ چائنا بھی عمران خان سے خوش نہیں. فیبرری میں پرائم منسٹر عمران خان نے چائنا کے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جب ملاقات کی تو یہ بات سامنے آئی کہ پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ بھی عمران خان کی گورنمنٹ سے کوئی خوش نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے جو پرامس کیے تھے، جو ان کے ساتھ سی پیک کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ تھا، اس میں ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس میں پروگریس کے اوپر عمران خان نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. لہذا اس سے جو نتیجہ نکالا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا ہیپیئر تھا، خوش تھا پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر جو نواز شریف ہے اس کے ساتھ کام کرنے میں. تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سا تبصرہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی دیوا چینل آپ اسی طرح کے مختلف آپ کے لیے پروگرام لے کے آتا رہے گا. جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی.